أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علینا حسابهم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو ہر شے کو ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے۔ یہ لوگ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کا کھانا سوائے خاردار جھاڑی کے کچھ نہ ہوگا جو بدن کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو رفع کرے گا۔ کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش سے مطمئن ہوں گے، عالی شان جنت میں ہوں گے جس میں وہ کوئی فضول بات نہ سنیں گے۔ اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور گلاس کرینے سے رکھے ہوئے اور نرم گدیلے قطاروں میں لگے ہوئے اور قیمتی قالین بچھے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان پر نظر نہیں کرتے کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے نصب کیے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے؟ بس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو سمجھاتے رہیے، آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں۔ ہاں، مگر جس نے روگردانی کی اور انکار کیا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ بلا شبہ ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہو۔ موضوع اور مضمون۔ اس کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ زیادہ تر دو ہی باتیں لوگوں کے ذہن نشین کرنے پر مرکوز تھیں، ایک توحید، دوسرے آخرت، اور اہل مکہ ان دونوں باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اس سورہ کے مضمون اور انداز بیان پر غور کیجیے۔ اس میں سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے اچانک ان کے سامنے سوال پیش کیا گیا ہے کہ تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی۔ اس کے بعد فوراً ہی یہ تفصیل بیان کرنی شروع کر دی گئی ہے کہ اس وقت سارے انسان دو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر دو مختلف انجام دیکھیں گے، ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے اور انہیں ایسے اور ایسے سخت عذاب جھیلنے ہوں گے، دوسرے وہ جو عالی مقام جنت میں جائیں گے اور ان کو ایسی اور ایسی نعمتیں میسر ہوں گی۔
ٹھیک ہے، اس طرح لوگوں کو چونکانے کے بعد یخت لخت مضمون تبدیل ہوتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کیا یہ لوگ جو قرآن کی تعلیم میں توحید اور خبر آخرت کو سن کر ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اپنے سامنے کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جن سے ہر وقت انہیں سابقہ پیش آتا ہے؟ عرب کے صحرا میں جن اونٹوں پر ان کی ساری زندگی کا انحصار ہے، کبھی یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے ٹھیک انہی خصوصیات کے مطابق بن گئے جیسے خصوصیات کے جانور کی ضرورت ان کی صحرائی زندگی کے لیے تھی؟ اپنے سفروں میں جب یہ چلتے ہیں تو انہیں یا آسمان نظر آتا ہے یا پہاڑ یا زمین۔ انہی تین چیزوں پر یہ غور کریں، اوپر یہ آسمان کیسے چھا گیا، سامنے یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے، نیچے یہ زمین کیسے بچھ گئی؟ کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق ثانی حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟ اگر یہ مانتے ہیں کہ ایک خالق نے بڑی حکمت اور بڑی قدرت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہے اور کوئی دوسرا ان کی تخلیق میں شریک نہیں ہے، تو اسی کو اکیلا رب ماننے سے انہیں کیوں انکار ہے؟ اور اگر یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا یہ سب کچھ پیدا کرنے پر قادر تھا، تو آخر کس معقول دلیل سے انہیں یہ مانگنے میں تعطل ہے کہ وہی خدا قیامت لانے پر بھی قادر ہے، انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، جنت اور دوزخ بنانے پر بھی قادر ہے؟ اس مختصر اور نہایت معقول استدلال کے ساتھ یہ بات سمجھانے کے بعد کفار کی طرف رخ پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے اور آپ سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، تم ان پر جبار بنا کر تو مسلط کیے نہیں گئے ہو کہ زبردستی ان سے منوا کر ہی چھوڑو، تمہارا کام نصیحت کرنا ہے، سو تم نصیحت کیے جاؤ، آخرکار انہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے اور اس وقت ہم ان سے پورا حساب لے لیں گے اور نہ ماننے والوں کو بھاری سزا دیں گے۔